بھلے کسی کو بری لگے۔ آج کا منظر دیکھ لیجیے آپ کہ آج سب نے نکلنا تھا اپنی ذات کی خاطر، اپنے بچوں کی خاطر۔ آج کسی نے حافظ صغیر پر احسان نہیں کرنا تھا، آج کسی نے شفیق زرگر کے لیے نہیں نکلنا تھا، آج کسی نے اتحاد ویلفیئر کے لیے نہیں نکلنا تھا، آج نکلنا تھا تو آپ نے اپنی ذات کی خاطر نکلنا۔ یہ مجمع دیکھ کر فیصلہ کر لیجیے آپ کہ کوٹلہ مارکیٹ کی کتنی ہزار دکانیں ہیں، اگر تاحد نگاہ شٹر ڈاؤن نظر آتا ہے لیکن تاجر کہاں ہے آپ کو؟ یہ بے حسی ہے۔ ہمیں اس بے حسی سے نکلنا ہوگا، ہمیں آج اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہوگا کہ جب تک ہم پوری طاقت کے ساتھ، پوری توانائی کے ساتھ ہم سڑکوں پر نکل کر ایوانوں میں بیٹھے بے حمیتوں کو، بے حصوں کو یہ پیغام نہیں دے دیتے کہ بہت ہو گیا، 75-76 سال تم نے ہمیں دبا کر ہمارے حقوق سلب کر کے عیش و عشرت کر لی، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اب پاکستانی قوم بیدار ہو چکی ہے۔ اب کوٹلہ عرب علی خان کی دھرتی سے یہ پیغام جا چکا ہے کہ اب ہم صرف گرمی برداشت نہیں کریں گے، صرف اب ہم بجلی کے بلوں کے لیے رونا نہیں روئیں گے، بلکہ انشاءاللہ تعالیٰ یہاں سے مارچ کریں گے اور یہ قوم تمہارے گریبانوں میں ہاتھ ڈالے گی، تمہارے دفتروں کے جا کے اسی پھاڑ کر سڑکوں پر پھینک دے گی۔ تیار ہیں آپ لوگ؟ اور میرے دوستوں، آج یہ عزم کر کے جانا ہے ہم نے کہ اب جب تک ہمارا حق ہمیں واپس نہیں مل جاتا، جب تک بجلی کے بلوں پر بجلی کی قیمت سے زیادہ ظالمانہ ٹیکس، ناجائز غنڈہ گردی سے جو ہم پر ٹھوسے گئے ہیں وہ واپس نہیں لیے جاتے، صرف ایک دن کی بات نہیں، جب جب کال دی جائے گی احتجاج کے لیے نکلو گے، سڑکوں پر آؤ گے، بیٹھنا پڑا بیٹھو گے، انشاءاللہ اب وہ وقت آنے والا ہے، وقت آ کے رہے گا۔ 2 اکتوبر کو پورے پاکستان کی مرکزی انجمن تاجران نے شٹر ڈاؤن ہڑتال کی کال دے رکھی ہے۔ آپ نے آج عزم کرنا ہے کہ اگر 2 ستمبر تک حکومت ٹس سے مس نہیں ہوتی، بجلی کے بلوں پر ریلیف نہیں دیا جاتا، تو 2 ستمبر کو پورے پاکستان کی آواز میں آواز ملاتے ہوئے کوٹلہ مارکیٹ کے تمام غیور تاجر مکمل طور پر اپنی دکانیں بند کر کے، اپنے شٹر ڈاؤن کر کے اسی چوک میں جمع ہو گئے۔ تیار ہو؟ یاد رکھنا، دنیا میں انقلاب بغیر قربانی کے نہیں آیا کرتے، قربانی دیں گے آج اپنے وقت کی، اپنے کاروبار کی، گرمی برداشت کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وقت بدلے گا۔ اور آج ہم نے اپنے بڑوں کو، ان وڈیروں کو یہ پیغام بھی دینا ہے کہ گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن، ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی۔ یہ ظلم میرے آپ کے بچوں کے ساتھ کیوں ہو، یہ ظلم ان کے بچوں کے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتا، جو اے سی کی یکپشتہ ہواؤں میں بیٹھ کر ہمارے لیے ظالمانہ پالیسیاں وضع کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگر پاکستانی ملت اسی طرح بیدار ہو گئی، اگر پاکستانی ملت نے اپنے 4 دن کے آرام کی قربانی دینا سیکھ لی، تو میں آپ کو یقین دلواتا ہوں کہ وہ وقت آنے والا ہے، وقت آ کے رہے گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کی قوم، پاکستان کی یہ ملت اپنا حق حاصل کر کے رہے گی، اور یہ ذلت اور رسوائی کی زندگی ہمارا مقدر انشاءاللہ نہیں ہوگی، ہر اس حاکم کا مقدر بنے گی جو قوم کے جذبات کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آج اس کامیاب اجتماع کے بعد، اس کامیاب احتجاجی مظاہرہ کے بعد ہم نے گھروں میں جا کر بیٹھ نہیں جانا، کیونکہ میں آپ کو بتانے والا ہوں آنے والا وقت بہت کٹھن آنے والا ہے، آنے والے وقت کی بھیانک تصویر بہت مشکل ہے۔ کل میری بات ہوئی امریکہ میں ایک دوست سے، اس نے بتایا کہ مجھے ایک IMF کا نمائندہ ملا، اس نے کہا ابھی تو شروعات ہے تمہاری، ابھی تو ڈالر نے 450 تک جانا ہے، تو سوچو ذرا، جب 300 روپے کے ڈالر پہ پیٹرول اور بجلی اتنی زیادہ مہنگی ہو چکی ہے کہ پاکستانیوں کے لیے جینا محال ہو چکا ہے، سانس لینا مشکل ہو چکا ہے، تو خدا نہ خواستہ کل کو ڈالر 400 450 تک جا پہنچا تو پھر ہمارے لیے زندہ تربور ہونے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں رہے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے یہ طے کر کے جانا ہے کہ 2 ستمبر کی کال ہو یا اس کے بعد جب بھی پکارا جائے گا، اپنے
اپنے حق کے لیے نکلنا ہے اور نکل کر حکمرانوں کو باور کرا دینا ہے کہ تم بہت عیش کر چکے, تم نے 75 سال ہمیں بہت بیوقوف بنا لیا, ہمیں بہت پاگل بنا لیا, اب پاکستانی قوم پاگل بننے والی نہیں ہے. اور میں آپ کو یہ پیغام دے کر اجازت چاہتا ہوں کہ جب تک ہم اپنے انگارہ ہاتھی میں جان پیدا نہیں کرتے, جب تک ہم عزت کی زندگی جینا نہیں سیکھ لیتے, جب تک ہم ایمان کی طاقت اپنے دلوں میں راسخ نہیں کر لگتے, ہمارے حق اسی طرح دبائے جائیں گے. اے ظلم کے ماتوں لب کھولو, اے ظلم کے ماتوں لب کھولو, چپ رہنے والوں چپ کب تک, کچھ اشک تو ان سے اٹھے گا, کچھ دور تو نالے جائیں گے. چلتے بھی چلو, پڑھتے بھی چلو, بازو بھی بہت ہے, سر بھی بہت, چلتے بھی چلو کہ اب تیرے منزل پہ ہی ڈالے جائیں گے انشاءاللہ.